اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سعادت کی راہ بخشی تھی اور ہم ہر طرح سے اس کی خبر رکھتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتی ہیں جن کے لیے تم لوگ اعتکاف کیے رہتے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے پایا تھا۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ مَا أَنْتَ مِنَ اللاعبین۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ علیہ السلام واقعی ہمارے پاس حق لائے ہیں یا محض شغل کر رہے ہیں؟ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ آپ علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا تیشہ بھی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ وہ آ کر دیکھے تو سب سے بڑا بت صحیح سالم کھڑا ہو، باقی سب کے سب تیشے کا شکار ہوئے ہوں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ چلا اٹھے، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ؟ وہ تو یقیناً کوئی بہت ہی ظالم ہے۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ لوگوں نے کہا کہ پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دے۔ قَالُوا وَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تم پوچھ دیکھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس پر انہوں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا اور خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ یہ گویا ان کے ضمیر کی آواز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اونڈے کر دیے گئے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتی ہیں؟ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا۔ اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ لیکن ہم نے انہی کو کر دیا خسارہ اٹھانے والا۔
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں سب جہان والوں کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام لوگ عراق کے مشرقی علاقے کے راستے سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ درمیان میں چونکہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ ناقابل عبور صحرا پر مشتمل تھا، اس لیے شام کے شمالی علاقے سے ہوتے ہوئے اور پھر نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے اور وہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یقیناً وہ نہایت برے اور نافرمان لوگوں کی قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔